اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ حضرت کی صداقت کی عالم نے گواہی دی، پیغام الہی ہے پیغام محمد کا، تصویر حقیقت ہے درس محبت کا، ہر بات محمد کی ہر کام محمد کا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف اس ماہ ربیع الاول کے موقع پر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں ایک اسپیشل پروگرام جس کا ٹاپک ہے دی لائف آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ماڈرن ایرا۔ یعنی آج ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کا تعارف محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر رضا عباس صاحب۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا تعریف کی جائے اس کی کہ حقیقت میں جن کی جو کمالات ہیں وہ ٹی وی اسکرین ہو یا ممبر اہل بیت ہو، ہر جگہ سے آپ نے حق بیانی کی اور صحیح بات لوگوں تک پہنچائی۔ آپ کو ٹاپک معلوم ہے، ہم چاہیں گے کہ اس ماہ ربیع الاول کے موقع پر سب سے پہلا جو آپ سے ہمارا سوال رہے گا، کیونکہ یہ ہمارے 5 ایپیسوڈ ہیں ناظرین، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی کویشچنس ہیں وہ ان 5 ایپیسوڈ میں پورے ہو جائیں۔ جس طریقے سے بات کی جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ہم اگر اگزامپل ٹھہرائیں خاص کر اپنی زندگی میں یا انسانیت سے ریلیٹڈ، تو ہم اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اس پہ خاص کر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہمارے نبی کی سیرت کو، ہمارے نبی کے اسوے کو قرآن نے تمام عالم انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ بے شک۔ تو یہ نمونہ جس طرح سے قرآن اور دین اسلام کسی ایک وقت کے لیے، کسی ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سے پیغمبر کا اسوہ، پیغمبر کا نمونہ کسی ایک دور کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام ادوار کے لیے، تمام وقت کے لیے ہے۔ اور پیغمبر کی زندگی، لیکن یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر کی زندگی کو ہم کس اینگل سے دیکھیں تاکہ وہ ہمارے تمام ادوار کے لیے، تمام وقتوں کے لیے وہ نمونہ بن جائے۔ جی۔ اس کے لیے ہمیں پیغمبر کی زندگی کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا، پیغمبر کی زندگی کے واقعات کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جس طرح سے قرآن کے پیغامات کو صرف لفظی اعتبار سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کے اندر، اس کے معنی کے اندر معنی پنہا ہوتے ہیں، اسی طرح سے پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کے اقوال، پیغمبر کے جو واقعات ہیں ان کو بھی اسی اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ مثلا پیغمبر اگر کبھی یہ کہیں گھوڑے کی تعریف کریں، تو گھوڑے کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آج کے دور میں سب لوگ گھوڑا پالیں، بلکہ پیغمبر جب گھوڑے کی تعریف کریں تو اسے اس اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ اپنے دور میں جو سب سے بہتر مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو تم اختیار کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہت زیادہ یعنی عقیدت تو بہت رکھتے ہیں، لیکن جدید دور کے تقاضوں سے اس طرح سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بالکل جو ہے وہ لفظی معنی دے دیتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے نبی کی، آپ جس معنی میں بھی لیں، ہمارے نبی کی زندگی تمام انسانیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے اسوہ ہے۔ ایک اگزامپل لیتے ہیں تاکہ بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں۔ مثلا دور انسانیت یعنی جو دور جدید ہے، اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ آج کا ہر انسان، حالانکہ یہ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے زندگی کی رفتار تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، ورنہ زندگی بہت تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی، ہر طرف ہر انسان بھاگا پھر رہا ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور قلت وقت کا ہر انسان جو ہے وہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا کم کام ہے وہ اتنا زیادہ قلت وقت کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زندگی کو اس انداز میں ڈھال کے بتایا کہ اگر ٹائم مینجمنٹ کا گر تم کو پتہ ہو تو تم ہر کام کر بھی لوگے اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس تھوڑا سا وقت بچا رہ جائے گا۔ ہمارے نبی نے، میں آپ کو بتا دوں کہ مکے کی زندگی الگ اسوہ ہے، مدینے کی زندگی الگ اسوہ ہے۔ مدینے کی 10 برس کی زندگی میں کیا آپ بیلیو کر سکتے ہیں کہ 10 برس کی زندگی میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑیں، تمام ملکوں کو خطوط بھیجے،
مدینے کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ قائم کیا، حکومت قائم کی، یہود و نصارہ سے جو ہے وہ ایگریمنٹ کیے، میثاق مدینہ کو بنایا، اخلاقی تربیت بھی کی، روحانی تربیت بھی مسلمانوں کی، سب کچھ سکھایا، قاعدے، قانون، شریعت کا نفاذ، اور یہ تمام چیزوں کے کرنے کے بعد اب کوئی آدمی سوچے کہ یہ سب جس نے کیا ہوگا وہ اس کو اپنے گھر کے معاملات کے لیے کتنا وقت بچا ہوگا، تو حضور ان کے گھر کے وقت کے لیے بھی ایسا وقت، اتنا وقت بچتا تھا کہ پیغمبر سے بہتر، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر سے بہتر کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بہتر کوئی باپ نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بہتر کوئی نانا نہیں ہو سکتا، پیغمبر سے بہتر کوئی خسر نہیں ہو سکتا، تو تمام ذمہ داریوں کو بھی انہوں نے اسی انداز میں نبھایا، اور ان تمام چیزوں کے بعد عبادت بھی اس کثرت سے کی کہ قرآن مجید میں یہ آیت اتری کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے لیے باعث مشقت بن جائے، آپ تو بس اپنی عبادتوں کو نصف شب یا اس سے تھوڑا زیادہ یا اس سے کچھ کم کیجئے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ نبی جس کے ذمے اتنے کام تھے اور اس نے ان تمام کاموں کو حسن و خوبی کے ساتھ 10 برس میں انجام بھی دیا، اور اطمینان قلب کے ساتھ یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک جو ہے وہ کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت ہے، اگر اس کے ساتھ تم تمسک رکھو گے تو صرف یہی 10 برس نہیں، آنے والے یعنی قیامت کے وقت تک تمہیں نہ کبھی کسی اور کی ضرورت پڑے گی، نہ کبھی گمراہ ہوگے، نہ کبھی راستے سے بھٹکو گے۔ بہت خوب۔ جس طریقے سے دیکھا جائے عرب کا جو ماحول تھا، یعنی جاہل بدو عرب، جہاں پر جاہلیت چرم سیما پر تھی، اس جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی ولادت ایسی جگہ پر آپ کی ہو رہی ہے۔ تو جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر کیسا ماحول تھا؟ دیکھیے عرب کا جو اس وقت کا ماحول تھا، اس کی ایک چھوٹی سی تصویر، ایک پکچر میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ قبائلی نظام تھا۔ عرب کی سرزمین، ہر جگہ کا کلچر اس کی جیوگرافی سے بھی ڈٹرمن ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو سنگلاخ پتھریلی ریتیلی زمین تھی مکہ، ظاہر ہے کہ کاشتکاری ہوتی نہیں تھی، فصلیں بہت کوئی کہیں کہیں جو نخلستان تھے وہاں کوئی فصل ہو جاتی تھی، ورنہ کنکریلی، پتھریلی اور ریتیلی زمین۔ تو عربوں کا مین جو ہے وہ آکوپیشن کیا تھا، عربوں کی اکانومی کیا تھی؟ تو مویشی پال لینا یا جو ہے وہ سفر پہ جانا، تجارتی سفروں پہ جانا، اور جرائم پیشہ جو قبائل تھے ان کا کام ہی یہ تھا، یعنی ان کا آکوپیشن یہ تھا کہ ادھر سے ادھر سے جانے والے قافلوں کی لوٹ مار کریں۔ جی۔ یہ اور شرفا کا پیشہ یہ تھا کہ وہ شام یا اور دوسرے مختلف تجارتی سفروں پہ جایا کرتے تھے اور اپنا سامان لے کے جاتے تھے، وہاں بیچتے تھے، وہاں سے سامان لے کے آتے تھے، یہاں بیچتے تھے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، قبیلائی نظام تھا، چھوٹے چھوٹے قبیلوں پہ جو ہے وہ سب بٹا ہوا تھا، ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گروہ ہوتے تھے، ان کے قوانین ہوتے تھے، ان کے ہیڈ ہوتے تھے اور ان کے ذریعے سے معاملات ہوتے تھے۔ اب جہاں تک برائیوں کی بات ہے تو یعنی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو وہاں نہ پائی جا رہی ہو، خباثتیں، نجاستیں اور ایک دوسرے سے دشمنیاں، خون آشامیاں، خون بہانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اور دنیا کی اور تمام طرح کی برائیاں، قمار بازی، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ تمام برائیاں تھیں۔ اور ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی ایسی تھی کہ جس سے انسانیت بھی شرمسار ہو جاتی تھی، وہ اصل برائی ایک تو خون بہانے کے علاوہ یہ تھی کہ جو ہے وہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ یہ تمام وہ برائیاں تھیں جو اس وقت کے عرب میں پائی جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ تہذیب و تمدن ان کو نام کو نہیں تھا، اس کے مقابلے میں بہت سی قومیں تھیں جو بہت زیادہ مہذب جو ہے وہ تصور کی جا رہی تھیں۔ ایران کی تہذیب تھی، روم کی تہذیب تھی، بہت کچھ تھا۔ ہمارے ہندوستان میں حکومتیں تھیں، باقاعدہ سینٹرل حکومتیں قائم ہو رہی تھیں، لیکن وہاں پہ یہ سب نہیں تھا۔ یا تو ان کو اپنی زبان پہ ناز تھا اور اپنی شاعری کے اوپر ناز تھا کہ فی البدی شاعری کیا کرتے تھے، میدان جنگ میں اترتے تھے تو رجز پڑھتے تھے۔ رجز کیا ہوتی تھی؟ شاعری کی جو ہے وہ زبان میں گویا اپنا تعارف پیش کیا کرتے تھے، اپنے کارناموں کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم نے ایسے حالات میں آنکھیں کھولی، لیکن عجیب بات ہے کہ حضور اکرم نے ہمیں اس طرح سے یہ پیغام بھی دیا کہ ایک بچہ جو ان حالات میں اپنی آنکھیں کھول لے گا
تو لازمہ یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ اس بچے کے اندر بھی وہ تمام برائیاں آ جانی چاہیے۔ ہر بچہ اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے، لیکن اس بچے نے معاشرے سے نہیں سیکھا، بلکہ اس کا دامن اس طرح کی تمام برائیوں سے پاک رہا۔ جہاں پہ جھوٹ کا جو ہے بازار گرم تھا، وہاں پہ وہ صادق کہے گئے، جہاں پر خیانتوں کا بازار گرم تھا وہاں پہ وہ امین کہے گئے، اور جہاں پر خون ریزی کا بازار گرم تھا وہاں ان کی جو آستین تھی اور ان کا دامن عصمت تھا وہ بالکل کسی طرح کے بھی ناجائز خون کے ایک چھینٹے سے بھی پاک تھا۔ یہ پیغام یہ ہے کہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ماحول کا اثر قبول کر لینا یہ تو کمزور نفس کے انسانوں کا کام ہے، بلکہ اگر تمہارا نفس قوی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماحول سے تم اثر قبول کرو، بلکہ اپنا اچھا اثر ماحول کے اوپر ڈال دو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ عرب کے معاشرے نے ان کے اوپر اثر نہیں ڈالا، انہوں نے پورے عرب کے معاشرے پر اثر ڈال دیا، اور اس کا ایک بہت بڑا اثر جو آج تک پایا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اس وقت بھی اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر پالنے لگے، اور آج بھی کم سے کم بہت سی برائیوں کے باوجود عربوں میں آج کم سے کم بیٹیوں سے دشمنی کی جو برائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی ہے، اور یہ ہمارے حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جس طریقے سے حقیقت ہے ناظرین کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زمین میں، اس معاشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو نظام الہی تھا، اور لڑکیوں کو وہ مرتبہ عطا کیا جو رہتی دنیا تک آج بھی باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے رنگ و نسل کی بات آتی ہے، کالا گورا، عرب عجب، اس طریقے کی جو بھی چیزیں تھیں عرب معاشرے میں، اگر ان کو ہم دیکھیں اس کے برعکس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا مطلب سیرت کیا ملتی ہے، اس کے سلسلے سے بتائیں۔ دیکھیے، جو ہے وہ رسول اکرم نے اپنی کسی بھی جو اسلامی تعلیم ہے، دیکھیے میں بالکل بہت واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو قریش اور عرب کی سپریمیسی کے بہت زیادہ قائل تھے۔ اسلام کی کسی بھی تعلیم سے کسی طرح کے رنگ و نسل کی کوئی بو نہیں آ سکتی۔ اسلام کا پیغام ہی جو سب سے بڑا اٹریکشن تھا، دیکھیے اسلام کا سب سے بڑا اٹریکشن کیا تھا؟ کوئی یہ کہے کہ یہ تھا وہ تھا، یہ قانون وہ قانون، بہت سے قانون دنیا میں موجود تھے۔ اسلام کا سب سے بڑا اٹریکشن تھا سماجی انصاف اور برابری کا پیغام۔ یہ وہ پیغام تھا جو دنیا کے کسی قوم میں ممکن ہی نہیں تھا، چاہے آپ رومن سلطنت کو دیکھتے، ایرانی سلطنت کو دیکھتے، ہندوستان کو دیکھتے، کہیں کو دیکھتے، قدیم ہندوستان میں چاہے یہاں وہاں، ہر جگہ جو ہے وہ اونچ نیچ کا نظام قائم تھا، اور انسان اس کو تصور میں لا نہیں سکتا تھا کہ کیا تمام انسان برابر ہو سکتے ہیں، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا۔ اور یہی وہ پیغام تھا جس سے سب سے پہلے لوگ آئے، سب نے اس پیغام پہ لبیک کہا۔ غلاموں کو یہ سمجھ میں آیا کہ کیا ہم بھی عام انسانوں کے برابر سمجھے جا سکتے ہیں، کنیزوں کو یہ لگا کہ کیا ہم بھی عام عورتوں کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کے پیغام پہ اس لیے لبیک کہا کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پیغام کمزوروں کے لیے اکثیر تھا، اور مضبوط لوگوں کے لیے اس میں جو ہے وہ ایسا لگتا تھا بظاہر کہ اس میں ان کی گویا توہین ہے، کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غلام کے برابر تصور کر لیے جائے۔ وہ دور کے جہاں پورا سماجی سٹرکچر آقا و غلام کے اوپر ٹکا ہوا تھا، تو اس موقع کے اوپر یہ بھی ایک الگ سوال ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ پھر پیغمبر نے غلامی کو قبول کیوں کیا، انڈورس کیوں کیا، اس کو بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں واضح کروں گا۔ لیکن کم سے کم پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ دیکھو، اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، پیغام اسلام کے سامنے سب برابر ہیں، اور اس کا جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ دن میں 5 مرتبہ نماز میں کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ صفیں بچ گئی ہیں، ایک جو ہے وہ قرشی کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں عجمی کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں غلام کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں جو ہے وہ اعلیٰ نسب کھڑا ہوا ہے، اس کے بغل میں جو ہے پست نسب کھڑا ہوا، اور سب اس کے درگاہ میں برابر ہیں اس کے سامنے۔ اور اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بلندی کا احساس آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ پھر یہ تمہاری نماز جو ہے وہ صرف اٹھنے بیٹھنے کی ایکسرسائز رہ جائے گی، اور جو ہے وہ اصل فائدہ نماز کا حاصل نہیں ہوگا۔ نماز کا اصل فائدہ تب حاصل ہوگا کہ جب تم صف میں کھڑے ہو اس یقین کے ساتھ کہ جو میرے بغل میں کھڑا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے اور میرے برابر ہے، اور ذرہ برابر اس میں اور ہمارے میں فرق نہیں پایا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے آپ نے بتایا اور بہت ہی اچھی وضاحت پیش کی کہ غلام اور کنیز کے سلسلے سے جو آپ نے بات بتائی، تو اسی زمانے میں اس چیز کو کیوں نہیں ختم کر دیا گیا؟
یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے اینگل سے ہر طرح سے پوچھا جاتا رہا ہے. کرسچن مشنریز نے اس سوال کو بڑے زور و شور سے اٹھایا ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی معرکۃ الآراء کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور حملے کی صورت میں بھی لکھی گئی ہیں اور پھر ڈیفنس میں بھی لکھی گئی ہیں. لیکن میں آپ کو جو ہے وہ شارٹ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سب لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ معاملات کیا تھے. یہ بات صحیح ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسلام اللہ کے سامنے جو ہے سب انسان برابر ہیں. اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ دور اسلام میں بھی غلامی اور کنیزی کا وجود تھا. تو ایک سوال فطری طور پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو ختم کر دیا گیا. تو اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب کوئی چیز سماج میں اتنی بری طرح سے شامل ہو جائے کہ پورے سماج میں سرایت کر جائے تو اس کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. پہلے تو اسلام کا قانون یہ آیا، دیکھیے میں کچھ جو ہیں وضاحتوں کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بات کو واضح کروں گا کہ پہلا تو یہ قانون آیا کہ پیغمبر نے غلام بنانے کے راستوں کو بند کیا اور آزاد کرنے کے راستوں کو کھولا. تو اس سے ایک صاف مزاج آپ کو اسلام کا سمجھ میں آ جاتا ہے، قرآن کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن غلامی کو پسند نہیں کرتا تھا، کنیزی کو پسند نہیں کرتا تھا اور آزادی کو پسند کرتا تھا. مثلاً آج بھی وہ احکامات آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے، آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے لیکن مل جائیں گے تاکہ ہمیں اس دور کی جو ہے وہ باتیں یاد رہ جائیں کہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں غلام آزاد کرو، روزہ چھوٹ گیا ہے غلام آزاد کرو، اور کفارے کی اور چیزوں کے ساتھ یہ بھی ہے غلام آزاد کرو. حج میں کوئی جو ہے وہ رکن جو ہے وہ آپ سے چھوٹ گیا ہے تو یہ کرو. تو غلام آزاد کرو. کیوں غلام آزاد کرو؟ اس لیے کرو کہ اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ چیز ہے. اور جو ہے وہ غلام بنانے کے راستے، پیغمبر نے غلام بنانے کے تمام راستوں کو بند کیا، اس کو ناجائز قرار دیا کہ کسی کو پکڑ کر کے غلام بنا لیا جائے. بردہ فروشی یعنی غلام بیچنے کو بدترین پیشہ قرار دیا کہ اس سے زیادہ بدترین کوئی پیشہ نہیں ہو سکتا. اور بس ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ جنگ کے قیدی کہ جن کو غلام بنایا جاتا تھا، لیکن ان جنگ کے قیدیوں کی غلامی کی شان یہ تھی کہ ان کو کسی جیل خانے میں نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ ان کو اصحاب میں بانٹ دیا جاتا تھا. آج ذرا دیکھیے کہ جنگ کے قیدی جن کو وار پریزنر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو ایسے ٹارچر ان کو کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اپنی موت کی بھیک مانگتے ہیں کہ بھائی مجھے زندہ دفن کر دو مگر ایسی اذیتیں نہ دو. تو پیغمبر نے کسی کے لیے جیل خانہ نہیں بنایا، کوئی ٹارچر نہیں کروایا، اپنے اصحاب کو دے دیا جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ. ہاں لیکن یہ کہ چونکہ اس وقت پورا سماج غلامی کے اس کے اوپر ستون کے اوپر کھڑا ہوا تھا. یہی غلام جو تھے وہ اکانومک ایکٹیویٹیز کرتے تھے، یہ جو ہیں وہ قافلے لے کے جایا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے. اگر ان کو یوں آزاد کر کے لاوارث چھوڑ دیا جاتا تو پورا سماج جو ہے وہ پورا معاشرہ کولیپس کر جاتا، کیونکہ پھر اتنے جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ غلام و کنیز آزاد ہوتے تو یہ اپنا رزق کہاں سے کمانے کے لیے جاتے؟ تو قتل و غارت شروع ہو جاتی. بہت سی چیزیں میں آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ڈرگ ایڈکٹ کو اگر آپ ایک جھٹکے میں جو ہے وہ ڈرگ سے جو ہے وہ کرنا چاہیں گے، اس کو چھوڑ دانا چاہیں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو اس کی موت ہو جائے گی. تو اس کے لیے ڈاکٹروں نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ اس کی خوراک کو کم کیا جائے، دھیرے دھیرے اس کی ڈوز کو کم کرتے 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 ایک دن ایسا ہے کہ وہ اس سے آزاد ہو جائے. خود شراب کا حکم، شراب اسلام میں ناپسندیدہ ترین چیز ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شراب کو بھی اسٹیج میں حرام کیا گیا ہے. پہلی اسٹیج یہ تھی کہ جس میں جو ہے واضح کیا گیا کہ شراب ناپسندیدہ چیز ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جو ہے وہ نماز کے قریب مت جاؤ جس وقت تم نشے میں ہو. پھر اس کے بعد ایک اور آیت آئی. پھر تیسری اسٹیج وہ ہے کہ جس میں یہ آیت آئی کہ جو ہے وہ خمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ پوری آیت آئی کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جو ہے وہ عمل شیطان ہے، اس سے دور رہو. تو اب یہ قطعی حکم آیا، لیکن یہ قطعی حکم آنے سے پہلے دماغ کو پریپیئر کیا گیا کہ تم اب تیاری کر لو کہ اب جو ہے وہ شراب کی حرمت کا حکم آنے والا ہے. لیکن قرآن اور اسلام نے ایک واضح میسج دے دیا کہ غلامی
جو ہے وہ ایک بری شے ہے اور آزادی اس کے مقابلے پر اچھی شے ہے، جس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے کر کے وہ غلامی ختم ہوئی۔ کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، پورے اسلام کے کسی پیغمبر کی کسی حدیث کسی روایت سے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہو یا قرآن نے یہ کہا ہو کہ غلامی بڑی اچھی چیز ہے۔ غلامی بری شے تھی، لیکن اس کو ایک جھٹکے میں ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی اس سے بڑی برائی ظاہر ہو جائے۔ تو وہ بڑی برائی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، ایلیمنیٹ کرنے کے لیے غلامی کو صرف برداشت کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سماج کی چیزیں جو ہیں وہ ایک جھٹکے میں نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو دھیرے دھیرے ختم کیا جاتا ہے۔ یہی پیغمبر نے فرق کیا۔ بہت اچھی آپ نے وضاحت پیش کی، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ناظرین، فی الحال ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر روکتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، اور بھی بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب بخوبی ڈاکٹر صاحب کو دینا ہے۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور ضرورت ہے معرفت کی، معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرفت معصومین علیہ السلام کی۔ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی تب تک ہمیں نہ دین سمجھ میں آئے گا نہ اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقل کے دریچوں کو کھولیں اور ایک بہترین انسان بن کر اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔